کہ جب اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا، وحی بھیج دی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام پر کہ آپ کی امت میں سے جس نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو باقی بچ گئے ہیں ان میں سے ہرگز کسی نے بھی ایمان کو قبول نہیں کرنا۔ اور اس وقت اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ فرما دیا کہ آپ کشتی بنائیں اور اب عذاب ان پر آنے ہی والا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ ان ظالموں کی گمراہی میں اور زیادہ ان کو پھنسا دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بد دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پھر غرق کر دیا گیا۔ پانی اللہ کی طرف سے برسا ہے اور زمین کے اندر سے پانی ابلا ہے، تنور جس میں روٹیاں پکتی اس کے اندر سے بھی پانی اگلا، درخت کے پتوں میں سے پانی نکلا ہے، درخت کی شاخوں میں سے پانی نکلا ہے، ہر چیز نے پانی کو نکالنا شروع کر دیا، اور وہ پانی چڑھتے 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 اوپر ہوتے 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 ڈبوتے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ کشتی میں آ جاؤ، کہتا نہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھنے سے پانی اتنا تھوڑی اونچا ہو جائے گا کہ پہاڑ ڈوب جائیں۔ اللہ نے پانی کو اتنا کیا کہ پہاڑ بھی ڈبو دیے، اتنا پانی۔ وفجرنا من الارض وفجرنا عیونا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چشمے بنا دیے، پانی کے دھانے کھول دیے، آسمان سے پانی، زمین سے پانی کے اندر ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی غلطیوں، گناہوں، کفر کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ فادخلوا نارا، بظاہر تو پانی کے اندر ہیں، حقیقتاً آگ میں پہنچا دیے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں برزخ، بندے کی جان نکلتی ہے، جان نکلتے ہی بندہ کہاں پہنچا؟ بظاہر ہم اس کو قبر میں دفن کر رہے ہیں، بظاہر اس کا جسم ہے جو گڑھا کھود کر اس میں دبا رہے ہیں، وہ بندہ برزخ میں پہنچ گیا۔ عالم ارواح تھا دنیا میں آنے سے پہلے کا جہان، دنیا میں آگے اب ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بولتے ہیں، یہ دنیا کا جہان۔ جس دن جان نکلی ہے یہ بندہ پہنچ گیا عالم برزخ کے اندر۔ برزخ ایک درمیانی ایک عالم ہے جہاں سارے دنیا سے جانے والوں کی ارواح کو اللہ جمع کر دیتے ہیں، یہ عالم برزخ ہے، اسی کا نام قبر ہے۔ فرمایا کہ حفرت روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ جو برزخ ہے یہ ہر آدمی کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ روح یا تو جنت کے باغ میں پہنچ گئی یا یہ جہنم کے گڑھے میں اسی وقت پہنچ گئی۔ بظاہر کیسا ہی نظر آتا ہو، ایک آدمی ہے وہ کسی بھی حالت میں وہ تخت کے اوپر وہ مرتا ہے، وہ سونے کی چارپائی کے اوپر مرتا ہے، وہ زمین پر مرتا ہے، وہ کہیں بھی اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن یا وہ روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر ہے یا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، بظاہر ان کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے پانی میں جو ٹھنڈی چیز ہے اس کے اندر ڈبویا گیا ہے، لیکن فوری طور پر ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ وہ جہاں بھی ان کو پہنچے ان کے روحیں نکلتے ہی جہنم کے گڑھے کے اندر ان کو پہنچا دیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، وہ جن کو پوجتے تھے، جو پتھر کے بت بنا لیے تھے، ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، ان میں سے کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اللہ کے خلاف کون کسی کی مدد کر سکتا؟ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کوئی اللہ کے مقابلے میں ان کا مددگار ثابت نہیں ہوا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب اس زمین پر ان کافروں میں سے کوئی گھر باقی نہ چھوڑ، صرف وہ بچے ہیں جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ پوری زمین پر عذاب آیا ہے، ہر قوم کا عذاب شاید ان کے علاقوں کے اندر آیا تھا، لیکن قوم نوح کا عذاب پوری روئے زمین پر تھا، کوئی علاقہ بچا نہیں تھا، کوئی علاقہ خالی نہیں تھا، کوئی دنیا کے اندر بسنے والا جو بھی کوئی تھا سوائے ان بندوں کے جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، باقی سب کو ختم کر دیا گیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد اس وقت موجود تھی، جو زمین پر بھر چکی تھی، سب کو ختم کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی ماننے والوں کو باقی رکھا گیا۔ پھر ماننے والوں میں سے بھی کسی کی آگے نسل نہیں چلی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرے آدم کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہے ساری کی ساری، جو بھی کسی بھی صورت میں آج دنیا کے اندر نظر آتی ہے، وہ سب کے سب اولاد نوح ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے دعا فرماتے ہیں، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر اب ان کافروں میں سے کسی بسنے والے گھر کو باقی نہ چھوڑ۔ اس لیے کہ جب کسی انسان کے جسم کے اندر کینسر آ جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے جو دوسرے جسم کو بھی نقصان پہنچانے والی ہو، تو اس کا علاج صرف یہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی نرمی کا معاملہ کریں، کوئی اوپر پٹی رکھ دیں، نہیں، بلکہ یہ اس کو کاٹ کر جلدی ختم کرو تاکہ سرایت آگے نہ جائے۔ جب کفر انسان کے اندر اس قدر مضبوطی سے آ گیا اور اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ ایسے بندوں سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے، ایسے بندوں کو ہرگز اس زمین کے اندر نہ رکھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ اب اس زمین کے اندر ان کافروں میں سے کسی بسنے والے گھر کو باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم، اے اللہ اگر ان کو آپ نے چھوڑا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اب جو ان کی آگے نسلیں اور اولادیں ہوں گی وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گی۔ اے اللہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بچے سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔